قرآن نے اس کے اوپر نص دے دی ہے. قرآن میں یہ بات بار بار آ گئی ہے. ٹھیک ہے, بیعت رضوان کے موقع پہ آ گئی ہے, سابقون الاولون کے موقع پر آ گئی ہے. محمد والے محمد صلوات. سوری, ایک تو معذرت کے ساتھ میں ضرورت سے زیادہ بول رہا ہوں اور گرمی بھی ہے, مجھے اس کا احساس ہے, لیکن یہ کہ جو کچھ میں بات کر سکتا ہوں اس مختصر سے وقت میں, ہماری یہ پہلی ہے اور پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو, تو جتنا میں کمیونیکیٹ کر سکوں کر دوں. سوری آپ کی سماعتوں پر یہ کہ میں اپنی بات کو قرآن سے پیش کریں یا اس سے بھی بہترین چیز ہے کہ عقل سے پیش کریں. اب یہ دیکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ کے سامنے جس سے آپ بات کریں, جس کے سامنے پیغام پہنچا رہے ہیں, چاہے مومن ہیں چاہے دیگر برادران اہل سنت ہیں, ہمارے شیعہ ہیں یا سنی ہیں, ان کا ذہنی سطح کس وہ کہاں پر کریں, اس کو دیکھتے ہوئے بات کریں. بہرحال یہاں ایک بات تو یقینی کہ حاجت کے بعد گھر میں جو بخاری مسلم نہیں ہوگی, قرآن شریف ہر ایک کے گھر میں موجود ملے گا. دو آیتوں کو انہوں نے جس پہ سب سے زیادہ پروپیگنڈا کیا وہ یہ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, اللہ سب سے راضی, اس پہ بحث ہی نہیں کریں گے. دو آیتیں وہ سب سے زیادہ کوٹ کرتے ہیں. ایک تو السابقون الاولون والی سورہ توبہ کی آیت ہے, ٹھیک ہے, سورہ توبہ کی آیت ہے, السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, اس میں آگے آگے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ, ایک اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. ایک صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہ جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے, اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی. یہ دو آیتیں ہیں ان کے پاس. یا محمد رسول اللہ والذین معہم ایک ہی آیت, تین آیتیں. میں عرض کروں ایک ایک کر کے. پہلی بات السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, وہ کہتے ہیں تمام صحابہ کو جنت کی بشارت ملی, سب راضی. جھوٹ ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار, مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقون الاولون ہیں ان سے راضی ہے خدا, تمام مہاجرین اور انصار سے نہیں ہے. یہ جو من ہے آپ سب مجھ سے بہتر جانتے ہیں, من تمیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے جس نے بھی بیسک عربی پڑھی ہوئی ہے, من تمیز کے لیے استعمال ہوتا ہے, بعض کے لیے. تو السابقون الاولون من المہاجرین والانصار یعنی تمام مہاجرین اور انصار سے راضی من آنے کا ورنہ کوئی, اور پھر السابقون الاولون آنے کا ورنہ کوئی سینس ہی نہیں بنتا تھا. اب السابقون الاولون کون ہے, یہ ایک الگ بحث ہے, لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ اس آیت کا تعلق تمام صحابہ سے نہیں ہے. پہلی بات یہ ان کی ایک آیت ہے. پھر دوسری آیت ہے بیعت رضوان کے حوالے سے کہ اللہ جنہوں نے بھی بیعت کی ان سے راضی ہو گئے. اسی سورہ میں, سورہ فتح کی آیت ہے, فتح کی آیت ہے نا, اسی سورہ میں اس آیت سے پہلے خدا نے ایک اور چیز کا اعلان کیا ہے, جو آیت یہ نہیں پڑھتے نہیں دکھاتے. وہ آیت کیا ہے کہ جو اس بیعت پہ قائم رہے گا وہ اس کے اپنے لیے, اور جو اس بیعت کو توڑ دے گا اس کا نقصان بھی اس کے اوپر. تو یہ جو گارنٹی ہے یہ اس بیعت کی, جب تک اس بیعت پر قائم ہے اللہ راضی ہے. ٹھیک ہے, بیعت کس پہ کی تھی؟ جنگ سے فرار نہیں کریں گے. پھر حنین اس کے بعد ہی ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں بھاگ رہے ہیں, دوسرا پوچھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے, بولے اللہ کا حکم ہے. اگر آپ لوگوں کی نظر سے میں نام نہیں لوں گا, لیکن خود بھی بھاگ رہے ہیں, دوسرا بھی بھاگ رہا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے ہو, بولے اللہ کا حکم ہے. یہ بخاری کی روایت ہے. حنین کے موقع پر, حنین ہوا ہے بیعت رضوان کے بعد, بیعت ٹوٹ گئی. جو رضوان ہے خدا کی رضا کا اعلان ہے, جب انہوں نے اس یبائنو کا, یہی آیت ہے نا, جب انہوں نے بیعت کی تیری, اگر بیعت ہی توڑ دی تو بات ختم. اسی طرح سے وہ جو تیسری آیت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ آپس میں رحم دل ہیں, کفار پہ سخت ہیں. اس آیت میں بھی اگلی آیت ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کا پیچھے تذکرہ ہو رہا ہے, جو ایمان لائیں, جو اعمال صالح کریں, ان کے لیے بشارت. سب کے وہی کلمہ من ہے, تبیض ہے.
یعنی یہ جو بلینکٹ گارنٹی ہے کہ سب سے راضی ہو گیا، ایسی کوئی آیت نہیں. آسان سی بات ہے، ہم حدیث کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کتابیں کھولنے کی، بلکہ محض قرآن سے آپ یہ جو ان کا بنیادی اصول ہے جس کو پڑھا کے انہوں نے پوری عوام کو گمراہ کر دیا ہے کہ صحابہ کے شان میں ہم گستاخی کرتے ہیں. صحابہ کے متعلق تو قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے. ہمارے خلاف سب سے زیادہ نفرت کسی چیز پہ کریٹ کی گئی ہے نا، سب سے زیادہ تحریف قرآن پہ اور صحابہ کے ایشو پر. اگر آپ لوگوں کا اس سے سابقہ پڑتا ہے، اگین میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں معلوم کہ اس علاقے کے مسائل تو آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اس کے دل دھڑکتے ہیں ان کی محبت سے. یہ حرارت جب ہم اس میں پیش کر دیں گے تو سارے معاملہ حل ہو جائیں گے. بس یہ ٹیکنیک ہے. جیسا کہ ایک اور طرف اشارہ کیا گیا، جو دیکھیے کمیونیکیشن کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ ہوتا ہے. جب کوئی انسان بات کر رہا ہوتا ہے تو بات کرتا ہے تو سامعین کو دیکھتا ہے، مخاطب کو سمجھتا ہے کہ مخاطب کون ہے، کس کے سامنے بات کر رہا ہوں، جو بات کر رہا ہوں اس بارے میں میرا علم کا کانسیپٹ بھی دوسرا ہے. مگر بہرحال لفظی طور پر یہ تینوں دین ہم سے ملتے ہیں. بہرحال یہ امامت ایک کانسٹیٹیوشن کے ذریعے آیا، ایک انسٹیٹیوشن کے ذریعے آیا. اسی کو ہمیں پروان چڑھانا ہے. امام حسین اگر یہ بات رائج کر دیتے، سمجھ جاتے، کیونکہ کیا کہا، یہ نظام جس پر یزید جیسا آ جائے، السلام والاسلام، یہ مشکل بن جاتی ہے. امام حسین کو قتل کرتے ہیں، فی سبیل اللہ مارتے ہیں. فی سبیل اللہ کیوں مارتے ہیں؟ فی سبیل اللہ یہ نعرہ تو سب کو پتا ہے نا کہ جلدی کرو نماز ہماری فوت ہو رہی ہے. مسلمان نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کو مارنا جائز ہے، واجب ہے. ایک سڑی جن میں صرف 50 سال گزرے ہیں، 50 سال رسول کو 50 سال گزرے ہیں. 50 سال میں اسی کے نواسے کو، بلکہ رکن اسلام کو اسلام کے نام پر ذبح کر دیا. یہ ذہن. مگر سلام ہو اس زہرا دلال کو جس نے ایسی کروٹ لی ہے، ایسی کروٹ لی کہ اس نے پورے نظام کو، جو گند 11 ہجری میں نافذ ہوا تھا، اس کو اس طرح دھویا ہے اپنے لہو سے کہ آج تک مشکل بن گئی ہے، سب کے لیے مشکل بن گئی. بس ایک نظام جو اموی تھا، ایک نظام جو عباسی تھا، ان دونوں میں فرق ہے. عباسی بھی جذباتی طور پر آئے تھے، یا سارا تو حسین کا نعرہ لیتے ہوئے آئے تھے. وہ بھی چاہتے یہی تھے، مگر کسی کے انڈر میں آنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت